تو اب بتانا چاہیے کہ ہندوازم، کرسچینٹی، بدھزم، جینزم، کوئی بھی انڈین ریلیجن فالو کرنا ہے، کون سا ریلیجن فالو کرنا ہے آپ کو بتانا چاہیے نا، یہ نہیں بتاتے. کیونکہ آپ کے ہندو چینل میں جب جاتے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ ہندو بن گئے ہیں، اسلام چھوڑنے سے آٹومیٹک ہندو بن گئے ہیں. کوئی بھی آدمی اسلام چھوڑنے سے ہندوازم ہو جاتا ہے، ہندو ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. ہندوازم بدلنے میں ایک پرکریا ہے، ایک پروسیس ہے، اس کے تحت پوجا پاٹ کے تحت اس کو کنورٹ ہوتا ہے. جس طرح نے وسیم رضوی نے اپنا دھرم پریورتن کیا نا، اس طرح سے آپ کو پریورتن کرنا چاہیے. آپ ہندو ہو چینل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑنے سے ہندوازم ایکسیپٹ کرنے کا مطلب ہو گیا ہے. اور وہاں وعدہ بھی کیا ہے کہ ابھی چند دنوں میں یا 2-3 مہینوں میں یا 6 مہینے میں ہندوازم ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن آپ نہیں کیا ہوا ہے. لوگوں کو گمراہی میں ڈھکل دیتے ہو آپ. جب کمپیریزن نہیں ہوگا تب سچائی نہیں معلوم ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ قرآن جھوٹا ہے، اس میں اس طرح سے ہونا سے آپ خیالی جو بات کہتے ہیں نا. قرآن اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے وجود کا دلیل ہی نہیں دیتا، کیونکہ دلیل دینے سے وہ سب کتنی 10-15 والیوم ہو جائے گی. دوسرے مذہب کی طرح 17 والیوم 20 والیوم کوئی پڑھتا ہی نہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کنسائز میں دیا ہوا ہے، اس میں سارے کے سارے اشارے ہیں اور احکامات ہیں. 90% یہ ہوتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہوتا ہے. 10% اونلی احکامات ہوتے ہیں. تو 90% انٹرپریٹیشن ہے نا، وہ انڈائریکٹ دیا ہوا ہے. کبھی قرآن خدائی کلام ایسا ہی ہوتا ہے، ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی ہے. احکامات اونلی ڈائریکٹ دیا ہوا ہوتا ہے. اور قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ قصے کہانیاں ہیں. قصے کہانیاں ہونا ضروری ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ہسٹری پڑھایا جاتا ہے. کیوں ہسٹری پڑھایا جاتا ہے؟ امریکن ہسٹری، رشین ہسٹری، یورپین ہسٹری، انڈین ہسٹری، ساؤتھ ایشین ہسٹری، یہ سب کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ ہسٹری کا بھی ایک اہمیت ہے. اور ہسٹری میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کی کہانیاں، وہ کہانیاں، میتھولوجی، یہ سب کیا ہوتا ہے ہسٹری میں؟ یہ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ لنڈن، امریکہ، سبھی یونیورسٹی میں، کالج میں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ MA PhD کیوں ہسٹری پڑھتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے. قرآن میں کہانیاں ہیں اور قرآن میں ریپیٹیشن ہے. قرآن میں ریپیٹیشن کا مطلب جب دعویٰ پیش کرتا ہے نا کورٹ میں کوئی ایڈوکیٹ، اس میں ریپیٹیشن کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، لیکن ریپیٹیشن نئے نئے انداز میں، اینگل میں کرتا ہے. اسی طرح قرآن میں نئے نئے اینگل انداز میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کو بات میں سمجھ آنا چاہیے نا. انسان سمجھتا نہیں ہے، کوئی سمجھتا نہیں ہے، اتنا یہ نہیں ہے. اس کے لیے بار بار سمجھائے، ایک ہی بات کو بغیر دوسرے اینگل سے سمجھایا جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں واقعات ہیں، ریپیٹیشن ہے، اور یہ جو واقعات ہیں وہ آج کے زمانے کے لیے کارآمد نہیں ہے. کوئی بھی واقعہ اس میں وارننگ دیا گیا ہے، تنبیہ دی گئی ہے. تو اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے واقعات دیے جاتے ہیں. اور قرآن میں جگہ جگہ دعا کرنے کا طریقہ یہ سب بتایا گیا ہے. دوسری مذہب، کوئی مذہب میں، قرۂ عرض میں، کوئی مذہب میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتے ہیں. آپ جانتے ہو، جان بوجھ کر بھی دوسروں کو گمراہی پھیلاتے ہو. آپ گمراہی میں پھیلانے سے کوئی بھی لڑکا آپ کی باتوں میں آ گیا تو اسی کا نقصان ہو گیا، اس کا جینا حرام ہو جائے گا، اس کا جینے سے مرنا بہتر ہو جائے گا. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اس کی زندگی ہو جائے گی. تو آپ گمراہی میں چلے گئے تو دوسروں کو گمراہی میں کیوں ڈھکلتے ہو؟ آپ کو پیسہ، لاکھوں کا پیسہ ملتا ہے، وہ الگ بات ہے. جو گمراہ ہو گیا اس کو معلوم نہیں یہ سب باتیں. آپ کی باتیں سن کر گمراہ ہو جائے تو اسی کا نقصان ہو جائے گا، اس کا جینا حرام ہو جائے گا، اسے مرنا بہتر ہو جائے گا.